بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ پیٹ کے کیڑے کتنے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ان ماؤں سے پوچھیں جو آدھی رات کو گہری نیند سے اس وقت جاگ جاتی ہیں جب ان کا بچہ پیٹ میں درد، پخانے کی جگہ پہ شدید خارش یا جلن کی وجہ سے اپنے ساتھ ان کی نیند بھی حرام کرتا ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی مختلف علامات: پیٹ میں اکثر درد کا ہونا، پیٹ خراب ہو جانا جس میں موشن لگنا یا الٹیاں لگنا، کبھی قبض کا ہو جانا شامل ہے، بھوک صحیح یا زیادہ لگنے کے باوجود خون کی کمی کا ہونا، کھانا ٹھیک کھانے کے باوجود وزن اور قد کا نہ بڑھنا یا گروتھ کا رک جانا شامل ہے، رات کو پخانے والی جگہ پر شدید خارش کا ہونا۔ اس کے بعد آپ نے ایک سمپل سٹول آری ٹیسٹ کرانا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کے کیڑوں کی موجودگی اور ٹائپس کا پتہ چل سکتا ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز اور انگلیاں بار بار منہ میں ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹی عمر میں جب وہ کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو مائیں ہر طرح کی احتیاط کرتی ہیں، لیکن بچے جا کر جوتے چاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ مٹی اور کیڑوں کے انڈے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات پیشنٹ کے پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پیٹ کے کیڑوں کی انفیکشن ٹریٹ کروا لی ہے لیکن بار بار انفیکشن ہو جاتی ہے۔ بار بار انفیکشن کی وجہ یہ ہے کہ پیری اینل ایریا میں خارش ہونے کی وجہ سے بچہ بار بار ناخن سے خارش کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے ناخنوں میں انڈے پھنس جاتے ہیں اور ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے دوبارہ منہ، پیٹ اور آنتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس سائیکل کو توڑنے کا واحد علاج صفائی اور مکمل علاج ہے۔ اس لیے جن گھرانوں میں پیٹ کے کیڑے پائے جاتے ہیں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بچوں میں ہر بار واش روم کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں، بچوں کے ناخن کاٹ کر رکھیں، چھوٹے رکھیں، کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں، بچوں کو ٹائٹ کپڑے، پینٹیز یا انڈر گارمنٹس مت پہنائیں، اگر خارش ہو تو پخانے کی جگہ پر آئل لگائیں تاکہ سکن پر زخم نہ بنے۔ زیادہ خارش ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے کیڑے مارنے کی دوا استعمال کریں، اور پیری اینل ریجن میں یعنی پخانے کی جگہ پر خارش والی کریم کا استعمال کریں تاکہ خارش مزید نہ بڑھ جائے۔ پیٹ کے کیڑے زیادہ تر گندے پانی، سبزیوں، پھلوں اور باہر کے کھانے کے استعمال سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ پانی ابال کر استعمال کریں۔ سلاد میں استعمال ہونے والی سبزیاں اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ استعمال سے پہلے سبزیوں اور پھلوں کو کسی بڑے برتن میں کھلے پانی میں اچھی طرح بھگو دیں اور پھر اچھی طرح ہاتھوں سے مل مل کر دھو کر استعمال کریں۔ بچوں میں اگر صفائی کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو بار بار کیڑے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے دوائی ایک دفعہ استعمال کر کے اگر کیڑے ختم ہو جاتے ہیں تو 15 دن کے بعد دوائی دوبارہ استعمال کریں۔ باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں، گھر کے صاف ستھرے کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ صحت اور پیسے دونوں کی بچت ہو سکے۔ اب ہم آتے ہیں پیٹ کے کیڑے مارنے والی دوائیوں کی طرف۔ اس سلسلے میں 2 طرح کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں۔ موسٹ کامن میڈیسن ورماکس اور زینٹل۔ ورماکس میڈیسن یہ 30 ملی لیٹر اس میں دوائی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ دوا استعمال نہیں کی جاتی۔ 2 سال سے لے کے 12 سال کی عمر کے بچوں میں 5 ملی لیٹر یعنی 1 چمچ دوائی صبح شام 3 دن کے لیے دی جاتی ہے۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں میں 1 گولی صبح شام استعمال کی جاتی ہے، لیکن احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ 15 دن کے بعد یہ دوائی ریپیٹ کی جاتی ہے۔ زینٹل دوائی 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں بالکل استعمال نہیں کرنی، اور 1 سے 2 سال تک کی عمر کے بچوں میں 1 چمچ ایک بار دیں اور 15 دن کے بعد یہ دوائی ریپیٹ کریں۔ اس کے بعد 2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں میں 2 چمچ ایک بار دیں اور 15 دن کے بعد دوبارہ ریپیٹ کریں۔ 15 دن کے بعد ریپیٹ کرانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک بار دوائی استعمال کرنے سے آنتوں میں جتنے جراثیم یا کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن ان کے انڈے نہیں مرتے۔ انڈوں سے دوبارہ کیڑے نکل آتے ہیں جو آنتوں میں پھر دوبارہ گھومنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور علامتوں کا باعث بنتے ہیں۔ جب ہم 15 دن کے بعد دوبارہ دوائی دیتے ہیں تو یہ بچے کچے کیڑے اور انڈے سارے مر جاتے ہیں، اس لیے دوائی ریپیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ لوگ جن لوگوں میں دوا استعمال نہیں کی جا سکتی، 1 سال سے کم بچوں میں یہ دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں یہ دوا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو آٹو امیون ڈیزیزز کا شکار ہیں ان کو امیونو سپریسنٹ دوا دی جا رہی ہے، ان بچوں میں یہ دوا استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کرونک کڈنی ڈیزیز اور کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹس میں ان دواؤں کا استعمال ٹوٹلی منع ہے۔
ایک اور متھ جو ان دواؤں کے استعمال کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دوا کو میٹھی چیزوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ میٹھی چیزوں کے ساتھ استعمال کرانا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس دوا کو کھانے کے بعد لیں اور رات کے وقت دیں، کیونکہ عام طور پر یہ چھوٹے کیڑے جن کو پن وارم یا تھریڈ وارم کہا جاتا ہے یہ رات کے وقت نکلتے ہیں اور رات کے وقت پخانے والی جگہ پر خارش کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ان کیڑوں کی ایکٹیویٹی چونکہ رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے اس لیے دوا کا اثر بھی رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کی ری انفیکشن سے بچنے کا بہترین حل صفائی اور دوا کا بہترین استعمال ہے۔